ناظرین کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ ناظرین، آج ہم آپ کو قبض کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ قبض یہ ایک ایسی علامت ہے جس کو لوگ ام الامراض کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک علامت ہے اور یہ علامت تقریباً اس وقت ہر آدمی کو ہوتی ہے۔ پھر مرض جو بھی ہو اس کو یہ قبض کی شکایت لازمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج ہم آپ کو قبض کے متعلق سمجھائیں گے۔ تو ناظرین، قبض 3 طرح کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی جو قبض ہے، جو دائمی قبض ہوتی ہے، کہ انسان کو 2 دن 3 دن پخانہ ہی نہیں آتا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹ میں ہوا کا بھرنا، جس کو ہم تبخیر معدہ کہتے ہیں، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں انسان کا جو عضو ہے معدہ، یہ 3 چیزوں سے مل کر جو ہے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ عضلات بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اعصاب بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ غدد بھی ملے ہوتے ہیں۔ تو جس وقت عضلات کے اندر سوزش ہو جائے، معدے کے عضلات کے اندر، یہ آپ نے خصوصی طور پر بات یاد رکھنی ہے کہ معدہ کے عضلات جو ہیں، جب اس کے اندر سوزش ہو جائے تو اس وقت انسان کے پیٹ میں ہوا کا بھرنا اور قبض کی شکایت کا ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس آدمی کے دل کے اندر تحریک بڑھ چکی ہے، اور اس کے غدد جو ہے، جگر جو ہے، وہ سکون میں ہے، جو اس کے اعصاب ہیں وہ تحلیل ہو رہے ہیں۔ تو دل میں تحریک کی وجہ سے خشکی اتنی بڑھ گئی ہے جس نے جا کر اس آدمی کو قبض کر دی ہے۔ اور دوسری طرف ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ جب دل میں تحریک ہوتی ہے تو پھر انسان کی قوت جاذبہ جو ہے یہ بھی بڑی تیز ہو جاتی ہے، کہ انسان جو چیز بھی کھائے وہی ہضم ہو جائے، اور اس سے گندا مواد بہت کم بنے، ہر چیز جو ہے جزو بدن بنتی چلی جائے۔ جب قوت جاذبہ بہت تیز ہو جائے تو اس وقت بھی انسان کو پخانہ نہیں آتا، اور اس سے تکلیف بھی کوئی نہیں ہوتی۔ کئی ایسے مریض بھی آ جاتے ہیں کہ 1 ماہ 2 ماہ ان کو پیشاب نہیں آتا، پھر اس کے بعد ان کو تکلیف شروع ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں تحریک کی وجہ سے اس کی قوت جاذبہ بہت تیز ہو گئی ہے، جو ہر چیز کو ہی جذب کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو جب انسان کو ایسی قبض ہو تو اس وقت انسان کے دل میں تحریک اور معدے کے جو عضلات ہیں وہ سوزشناک ہو چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو یہ پرابلم بن رہی ہوتی ہے۔ جب ایسے مریض کی تسلی کے لیے آپ نبض دیکھیں گے تو یہ نبض اوپر ہی چلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، 2 انگلیوں کے نیچے یا 3 انگلیوں تک جو ہے آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ جب آپ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گی، اور اسی طرح پیٹ میں ہوا ہونے کی وجہ سے وہ ہوا سے پر ہوگی، بریک نہیں ہوگی۔ تو جس وقت آپ نے نبض دیکھ کر اس کی یہ تشخیص کر لی کہ اس کا مزاج یہ ہے کہ دل میں تحریک ہے، جگر میں سکون ہے، اعصاب میں تحلیل ہے، تو پھر اگر آپ پیشاب کے ذریعے تسلی کرنا چاہتے ہیں تو سفید رنگ کی بوتل میں پیشاب کریں
پھر اس کا رنگ دیکھیں، ایسے مریض کے پیشاب کا رنگ سرخ زردی مائل ہوگا۔ تو جس وقت آپ ایسے مریض کی قبض کو ختم کرنا چاہتے ہیں، قبض کو توڑنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ جگر کو تحریک دیں گے۔ جب آپ جگر کو تحریک دیں گے، حرارت پیدا ہوگی تو خشکی ٹوٹنا شروع ہوگی، تو جس کے ساتھ جو ہے ایسے آدمی کی قبض جو ہے وہ درست ہو جائے گی، قبض کی جو شکایت ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور جو اس قبض کا نسخہ ہے وہ ہم جو ہے ویڈیو کے اندر لگا دیں گے۔ ویسے میں یہاں پر بول بھی دیتا ہوں، سنا مکھی اور تیز پات جو ہے یہ دونوں ہم وزن لے کر آپ اس کو سفوف بنا کر کیپسول میں بھر لیں یا اس کی گولیاں بنا لیں، تو یہ آپ کو جو ہے ایسی قبض جس میں دل میں تحریک ہو اور جگر جو ہے سکون میں ہو اور اعصاب تحلیل ہو رہے ہوں، تو اس وقت جو ہے آپ کو یہ دوائی بہت کام دے گی اور آپ کی قبض ٹوٹ جائے گی۔ دوسری قبض ہے جس کو ہم کہتے ہیں جگر میں تحریک کی وجہ سے انسان کو قبض ہو جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اگر دن میں 2-3 مرتبہ حاجت ہو گئی ہے، قضائے حاجت اس نے کی ہے، پخانہ بھی اس کو آیا ہے، لیکن جو ہے تسلی نہیں ہو رہی، پھر بھی جو ہے اس کے دل میں یہ بات ہے بھی نہیں، ابھی بھی گندا مواد پیٹ میں رہ گیا ہے، مجھے قضائے حاجت کھل کر نہیں آئی۔ جب انسان کی یہ کیفیت ہو کہ دن میں 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ قضائے حاجت آئی ہے لیکن دل کو تسلی نہیں ہو رہی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس آدمی کے جگر میں تحریک ہے، عضلات اس کے تحلیل ہو رہے ہیں اور اعصاب جو ہیں اس کے سکون میں۔ اور جب جگر میں تحریک زیادہ ہی بڑھ جائے تو پھر پیٹ کے اندر مروڑ جو ہے یہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم میں حرارت بڑھ گئی ہے، جگر کی گرمی بڑھ گئی ہے، اور ایسے مریض کے ہاتھ پاؤں بھی جلتے ہیں جس کا سبب سوزش جگر ہوتا ہے کہ جب جگر سوزشناک ہو جائے تو اس وقت انسان کے پیٹ میں یہ حالت ہوتی ہے کہ حاجت 2-3-4 مرتبہ ہوئی ہے لیکن پھر بھی تسلی نہیں ہوتی، پھر بھی انسان کہتا ہے کوئی نہ کوئی سدہ، کوئی نہ کوئی گندا مواد ابھی پیٹ میں رکا ہوا ہے، وہ خارج نہیں ہوا، اور کبھی کبھی مروڑ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس آدمی کا سوزش جو ہے، جگر جو ہے یہ سوزشناک ہے۔ جس وقت آپ ایسے مریض کی تسلی کے لیے نبض دیکھنا چاہیں تو آپ کو نبض ہاتھ رکھتے ہی نظر نہیں آئے گی، تھوڑا سا دباؤ دیں گے تو آپ کو اس کی نبض چلتی ہوئی نظر آئے گی، اور 2 سے 3 انگلیوں تک جو ہے وہ کراس کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ تو جس وقت آپ نے یہ تسلی کر لی اور علامتیں بھی آپ کو جو ہے اسی کے مطابق نظر آ رہی ہیں جو جگر کے سوزشناک ہونے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تو پھر آپ نے جگر کی سوزش کو اتارنا ہے، اس کا علاج کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ سہاگا، ملٹھی اور گل بنفشہ یہ لیں گے۔ اس کے اوزان وغیرہ بھی ہم جو ہے وہاں پر لکھ کر لگا دیں گے، تو یہ آپ سفوف بنا کر استعمال کریں گے، جس سے جگر کی سوزش اتر جائے گی اور جو جسم میں حرارت بڑھ گئی ہے کم ہو جائے گی، اور جو آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے کبھی کبھی وہ بھی جو ہے ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے دوسری قسم قبض کی۔ تیسری قبض کی قسم ہے کہ جب دماغ میں تحریک ہو،
جب دماغ میں تحریک ہو اصولی طور پر تو اس وقت قبض نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ آپ کے پاس ایسے آئیں گے یا بہت سارے لوگوں کو یہ حالت ہوتی ہے کہ دماغ میں تحریک ہوتی ہے، جب ان کی نبض دیکھیں تو بالکل نیچے چلتی ہوئی نظر آتی ہے، پیشاب کا رنگ بھی ان کا سفید ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہمیں قبض ہے، حالانکہ ایسی صورت میں تو قبض نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب دماغ میں تحریک ہو تو دماغ میں تحریک کی وجہ سے رطوبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لیسدار مادے جو ہیں وہ بہت زیادہ بن جاتے ہیں، تو وہ جو ہے انتھڑیوں کے سائڈوں پر لگ جاتے ہیں، جہاں سے آپ کا گندا مواد گزرتا ہے، تو وہ گندے مواد کو گزرنے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ وہ لیسدار مادے وہ صحیح طور پر جو ہے آپ کے گندے مواد کو انتھڑیوں سے گزرنے نہیں دیتے، ان کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر کھال جو ہے جن سے ہم اپنی زمینوں کو پانی لگاتے ہیں، وہاں پہ ہریالی، ایک تو گھاس ہوتا ہے اور گھاس کے ساتھ ساتھ جو ہے سبز رنگ کی جو ہے ہریالی سی ہوتی ہے، وہ پانی کے گزرنے کی وجہ سے بنتی رہتی ہے، اگر اس کو صاف نہ کیا جائے تو وہ بھی پانی کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ پھر جو ہے ذمہ دار کھالے کو صاف کرتے ہیں تاکہ پانی کے اندر جو ہے رکاوٹ نہ رہے، یہاں سے پانی تیزی کے ساتھ گزرے۔ تو اسی طرح معدے کے اندر اگر رطوبت زیادہ ہو جائے، لیسدار مادہ زیادہ بن جائے اور وہ قبض کی شکایت پیدا کر رہا ہو، مریض بھی دماغی تحریک کا ہو، تو پھر اس کے لیے آپ نے رطوبت کو خشک کرنا ہے، جو لیسدار مادہ بن گیا ہے اس کو آپ نے خشک کرنا ہے، اس کے لیے آپ دل کو تحریک دیں گے اور ساتھ ساتھ جگر کو جو ہے وہ بھی کمی کریں گے، جس کے ساتھ دماغ کی تحریک کی وجہ سے بڑی ہوئی رطوبت وہ خشک ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے جگر بھی طاقت میں آئے گا، جس سے آپ کی قبض جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ ہے قبض کی تیسری قسم۔ اس کا نسخہ جو ہے ایک تو حلیلہ سیاہ ہوتا ہے، دوسرا کالا دانہ ہوتا ہے، اس کا نسخہ بھی ہم وہاں پر لگا دیں گے، تو یہ آپ تیار کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر آپ کو میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، بسوں کے اندر اور اسی طرح جو ڈاکٹری نسخے ہیں قبض کے لیے، ان سب کا ایک ہی مزاج ہے، وہ سب کے سب ایک ہی مزاج کے ہوتے ہیں، اور بہت سارے حکماء جو ہے انہوں نے حب مسکین کی گولی بنا رکھی ہوتی ہے، جس مزاج کا بھی جو ہے مریض آ جائے اس کو جو ہے وہ حب مسکین کی گولی دیتے ہیں تاکہ جو ہے اس کی قبض دور ہو جائے۔ یہ ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ اگر گاڑی کے اندر پٹرول کی کمی ہے تو پٹرول ڈلوائیں، اگر موبلائل کی کمی ہے تو موبلائل ڈلوائیں، اگر پانی کی کمی ہے تو پانی ڈالیں۔ یہ تو گاڑی کے ساتھ زیادتی ہوگی، بھی پٹرول ختم ہوا ہو تو انسان جو ہے بیٹری میں پانی ڈالنا شروع کر دے، یا اس کا جو پانی والا جو سسٹم ہے اس میں پانی ڈالنا شروع کر دے، یا انسان کی گاڑی کا موبلائل ختم ہو جائے تو انسان پٹرول ڈالتا رہے، یہ سسٹم ہی غلط ہے۔ تو ڈاکٹری نسخے جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے عضلاتی ہوتے ہیں، دل کو تحریک دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی جگہ پر آپ نے پانی لگایا ہے فصل کو، اور پانی جو ہے زیادہ لگ گیا ہے، اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس پانی کو نکال دیں تو آپ کی فصل بچ جائے گی۔ جس طرح کئی مرتبہ بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور کئی فصلیں ایسی ہیں جو پانی زیادہ کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور کئی فصلوں کو پانی جو ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے۔
جس طرح یہ چاول کی فصل ہے، اس کو پانی بہت اچھا رہتا ہے، لیکن دوسری طرف کئی ایسی فصلیں ہیں کہ ان کو پانی زیادہ لگا دیا جائے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو میں آپ کو مثال بیان کر رہا تھا کہ اگر کسی آدمی نے فصل کو پانی لگایا ہے اور پانی لگا کر وہ اپنے کام چلا گیا ہے، پانی زیادہ لگ گیا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ پانی کو نکالا جائے فوری طور پر، تو وہ فصل بچ جائے گی۔ اگر نہیں نکالیں گے تو آپ کی فصل برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح جس آدمی کے جسم میں سوداب بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے قبض ہو گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں تحریک ہے، اب قبض کو توڑنے کے لیے آپ سودا کو کم کریں۔ اس کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جگر کو تحریک دے کر گرمی پیدا کریں تو سودا کم ہو جائے گا۔ اگر آپ نے جو ہے سودا اور بڑھانے کی دوائی دے دی تو نقصان ہو جائے گا۔ اور آج کل جو ہے ہارٹ اٹیک کے مسائل اسی وجہ سے بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح جب شدید گرمی پڑتی ہے تو فصلوں کو پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو فصلیں خشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جو ہے جس وقت فصل خشک ہو رہی ہو، پانی مانگ رہی ہو، ہم اس کو سپرے کرنا شروع کر دیں تو کیا اس سے جو ہے وہ فصل ہری بھری ہو جائے گی؟ یا ہم اس کو کھاد ڈالنا شروع کر دیں؟ نہیں، جب فصل پانی مانگ رہی ہے اس کو پانی دیں گے تو وہ درست ہو جائے گی، وہ سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ اسی طرح جب آپ کے جگر میں گرمی ہو اور اس گرمی کی وجہ سے آپ کا جگر سوزشناک ہو جائے اور اس کی وجہ سے آپ کو قبض کی شکایت ہو، قضائے حاجت ہونے کے باوجود بھی آپ کو تسلی نہ ہو رہی ہو، تو اس وقت آپ کے جسم میں حرارت بڑی ہوتی ہے۔ اس کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دماغ کو تحریک دیں، وہ رطوبت پیدا کرے گا، رطوبت پیدا ہوگی تو اس سے جو ہے آپ کی گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا۔ جس طرح گرمی زیادہ پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا دیتے ہیں، جس سے گرمی کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ بھی اپنی اندر کی گرمی کی شدت کو توڑنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے رطوبت والی چیزیں وہ کھائیں، اس سے آپ کو جو ہے بہت فائدہ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کو پہلے میں مثال دے چکا ہوں کہ پانی اگر زیادہ لگ جائے فصل کو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ پانی نکال دیا جائے تو فصل بچ جائے گی۔ اسی طرح اب تیسری مثال آپ کو میں یہ دوں گا کہ جس وقت فصل، بلکہ ناظرین آج تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔